خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ ان دنوں میں چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کماری کے پاس، جو یوسف نامی ایک مرد سے بیائی ہوئی تھی، اور اس کماری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ اور فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ بڑا ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تب مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کس طرح ہوگا جب کہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الصبات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اس کا جو بھانج کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی۔ اور مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اسی خداوند میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں اور میرے پیارے بچوں، ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے بابرکت دن کے لیے کہ خدا ہمیں اپنی برکات عطا کرتا ہے۔ پاکمہ کلیسیا سال کے دوران 21ویں اتوار کی عبادت کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکمہ کلیسیا مقدسہ مریم ملکہ دو جہاں کی عید شادمانی کے ساتھ مناتی ہے۔ یہ عید 11 اکتوبر 1954 کو پوپ پائس 12ویں کے پاپائی خط کے ساتھ شروع کی گئی۔ 1954 کے سال کو خاص طور پہ مقدسہ مریم کے سال کے طور پر منایا گیا۔ اس سے ایمانداروں کی مقدسہ مریم کے ساتھ عقیدت، احترام اور ایمان مضبوط ہوا۔ مقدسہ مریم کے سال کا اختتام خوبصورت طریقے سے کیا گیا، یعنی دنیا بھر کے تمام مومنین نے پاپا اعظم کو خطوط اور دعاؤں کی اپیل کی
تو کلیسیا نے اس کے جواب میں یہ فیصلہ کیا اور عبادتی سال مبارک کماری مریم کے ملکہ ہونے کی عید مقرر کر دی۔ کیتھولک کلیسیا شروع ہی سے اس بات کا اقرار کرتی رہی کہ مبارک مریم جس نے قادر مطلق کے بیٹے کو جنم دیا، اس نے دوسروں سے بڑھ کر خدا کا فضل پایا ہے۔ اس بات کو ہم مقدس لوکا کی انجیل پہلا باب 28 اور 29ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جس میں فرشتے کا پیغام ہے، اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ ابتدائی کلیسیا کے مصنفین نے مقدسہ مریم کو بادشاہ کی ماں، خداوند کی ماں کہہ کر پکارا اور کلیسیا کو اس ایمان کے لیے مضبوط کیا۔ اس بات کو بھی فرشتے کے پیغام کے الفاظ، فرشتے نے مقدسہ مریم سے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ بڑا ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مقدسہ الصبات نے بھی مقدسہ مریم کو کہا، یعنی میرے خداوند کی ماں۔ مقدسین کی زبانی مقدسہ مریم کے لیے بڑے بڑے خطاب جو دیے گئے، یعنی شاہانہ اور آسمانی خدمت گزار، عظیم خاتون، ملکہ، شاہ کائنات کی ماں، نسل انسانی کی ملکہ، ہماری جلالی اور ہمیشہ کماری ماں، خدا کی ماں، سب کی ملکہ، حقیقی خدا کی ماں اور تمام مسیحوں کی ملکہ۔ روزری کی عبادت میں ماں مریم کو جب یاد کرتے ہیں، سلام اے ملکہ، اے آسمانوں کی ملکہ، اے ملکہ آسمان کی شادمان ہو۔ مقدسہ مریم جب خالق کی ماں بن جاتی ہے تو وہ سچ مچ تمام مخلوق کی ملکہ بن جاتی ہے۔ فرشتے کا سلام اور پیغام مقدسہ مریم کے شاہی رتبے کا اعلان کرتا ہے۔ مقدسہ مریم موروثی گناہ سے پاک، مقدسہ مریم ہمیشہ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ وہ تمام فرشتوں اور مقدسوں سے افضل ہے۔ مقدسہ مریم فضل حاصل کرنے اور فضل انسانوں تک پہنچانے کے لیے اس کی محبت کو
ناپا نہیں جا سکتا۔ آج ہم بھی دنیا بھر کے تمام ایمانداروں کے ساتھ مل کر مقدسہ مریم کو ملکہ دو جہان کہتے ہوئے احترام، عقیدت اور سلام پیش کرتے ہیں اور مقدسہ مریم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری تمام مشکلات میں ہم سب کی مدد کرے۔ مسیح یسوع کے نام سے آمین۔